السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الحمد للہ، توفیق الہی سے سنن ابی داود کی 280 احادیث پر ہماری بحث دراسہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، آمین۔ فزیکل کلاس اور آن لائن کلاس میں بڑے زیادہ فرق ہیں۔ جو توجہ انہماک فزیکل آف لائن کلاس میں ہوتا ہے وہ آن لائن کلاس میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے افراد، مرد و خواتین جو ہمارے سال ہر سال پر مشتمل دورہ جات میں شریک ہیں، میں ان سے نہایت ادب کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کا غم بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آن لائن کو بھی آپ بہت ہی زیادہ مفید سے مفید بنا سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی پوری توجہ اور پورا انہماک چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات، جب آپ لیکچر کو سنیں، درس کو سنیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں، بالکل دنیا سے کٹ آف ہو کر اپنے کمرے میں الگ بیٹھ کر دروازہ بند کر کے سنیں، کاپی پینسل پاس ہو، اہم فوائد کو نوٹ کریں۔ جس کتاب پر ہماری کلاس جاری ہے وہ کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی پڑی ہو۔ اللہ اکبر۔ سبق کے دوران ہم توفیق الہی سے کتنی زیادہ بحوث، حدیث، علوم حدیث، جرح و تعدیل، علل، دراسہ، تحقیق و تخریج، لغوی وغیرہ وغیرہ، کوشش ہوتی ہے اس حدیث کے متعلقہ کوئی چیز رہ نہ جائے، زیادہ سے زیادہ چیزیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ تو کتنی کتابوں کا بھی نام لیتے ہیں۔ آپ پر یہ لازم ہے جس بھی کتاب کی طرف ہم اشارہ کریں اس کتاب کو کھول کر، جو صفحہ نمبر، جلد نمبر بتائیں، اسے کھول کر دیکھیں کہ آیا یہ بحث وہاں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آن لائن کلاس کو آپ مفید تر اس طریقہ سے بنا سکتے ہیں جو ہم نے بیان کیا۔ اس پر اضافی چیز بھی میں بیان کرتا ہوں، جب آپ کو ہم اور غم ہوگا، قرآن و سنت کے علم کا درد ہوگا، ایک چاہت ہوگی، اپنے سینہ کو قرآن و سنت کے سے منور کرنا ہوگا، تو اللہ کی قسم آپ ایک ایک چیز جو میں ناچیز بیان کرتا ہوں اس کو 2-4 نہیں درجن بار کتابوں میں دیکھیں گے۔ جب اپنے نوٹس تیار کر رہے ہیں اس میں مزید بات کو منقع کرنے کے لیے اور بھی آپ کتابوں کو دیکھیں گے، خوشی سے دیکھیں گے، تاکہ جو حدیث پڑھی جائے اس میں پختگی حاصل ہو، جو راوی پڑھا جائے اس میں پختگی حاصل ہو، جو سند پڑھی جائے اس پر ما لہ و ما علیہ بحث ازبر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، الحمدللہ آج پوری روئے زمین پر، پوری دنیا کے اندر اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، بڑے بڑے کبار ائمہ محدثین موجود ہیں۔ ہماری اول سے آخر یہی کوشش ہے کہ ہم تو ایک رستہ دکھانے والے چھوٹے سے طالب علم ہیں،
اصل علم تو محدثین کے پاس ہے، اصل علم تو ائمہ ہدا ائمہ تقیٰ کے پاس ہے، اور الحمدللہ آپ کے شہر میں، آپ کی بستی میں، آپ کے ملک میں آپ دیکھیں، تلاش کریں کون بڑا شیخ، بڑا محدث، بڑا امام موجود ہے۔ اللہ والو، بڑے زیادہ مدارس، جامعات الحمدللہ موجود ہیں روئے زمین پر اہل الحدیث کے، جہاں سے آپ کو 100% قرآن و سنت ملے گا، منہج محدثین ملے گا، منہج صحابہ ملے گا، اور دوسری کوئی چیز نہیں ملے گی۔ آپ انہیں کے ساتھ بھی اٹیچ رہیں، اٹیچ ہو جائیں۔ ائمہ محدثین کہا کرتے تھے اپنے طلبہ سے، بیٹو ہماری باتیں دوسرے محدثین پر پیش کریں، کیوں؟ تاکہ ہماری غلطی آپ پر واضح ہو سکے۔ ہم ایک چھوٹے سے ادنا سے طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو قبول فرما لے اور ان کو بابرکت بنا دے۔ کام چھوٹا ہو لیکن خیر و برکت والا بن جائے، اللہ کی قسم نجات کے لیے وہ چھوٹا کام ہی کافی ہے۔ کام بڑا زیادہ ہو لیکن خیر و برکت والا نہ بنے، مقاصد باطلہ مراد ہوں، نیت اخلاص کی بجائے ریاکاری مقصود ہو، اللہ کی قسم پہاڑوں جیسے کام بھی رائی کے دانے کا بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو ہمیں آن لائن کلاس کو زیادہ فائدہ مند بنانے کے لیے اپنے اہل علاقہ کے کبار محدثین سے بھی فائدہ لینا چاہیے۔ مثلا ہم ابو داؤد پڑھ رہے ہیں، مستدرک حاکم پڑھ رہے ہیں دو درجات میں، تو میں چاہوں گا آپ اپنے قریبی بڑے شیخ سے بھی یہ ان کتابوں کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ اہل اللہ، اہل علم کا یہ وصف رہا ہے کہ وہ ایک کتاب کو 5 5 10 10 شیوخ سے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ناصر الدین محمد اسماعیل الخطیب رحمہ اللہ، ہمارے ضلع قصور کے دیہات گہلن اٹھاڑ کے رہنے والے، وہ واقعتاً ناصر الدین تھے، وہ واقعتاً الخطیب تھے، جن کو محدث امام حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے ناصر الدین کا لقب دیا تھا۔ مجھے ان کے پیچھے کئی ایک خطبات جمعہ پڑھنے کا موقع ملا، ان کے گھر میں کئی ایک مجالس میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ وہ دوست تھے میرے استاد محترم، میرے محسن، میرے مربی فضیلت الشیخ المحدث عبد الرشید راشد رحمہ اللہ۔ یہ وہ میرے استاذ ہیں جنہوں نے میرے زمانہ طالب علمی کی تیسری کلاس میں مجھے قلم پکڑا دیا تھا، قلم تھما دیا تھا۔ یہ آپس میں دوست تھے اور ہم کئی دفعہ استاذ محترم کے ساتھ اسماعیل الخطیب رحمہ اللہ کی طرف جاتے تھے، لمبی لمبی ہماری مجالس ہوتی تھی، میٹنگ ہوتی تھی، بڑا ہم نے فائدہ لیا۔ اسماعیل الخطیب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے ہمیں یہ بتایا کہ میں نے صحیح بخاری کو 8 مرتبہ پڑھا ہے۔ ایک مثال، اس طرح درجنوں سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو آن لائن کو مفید سے مفید تر کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہی کتابیں آپ دیگر شیوخ سے پڑھنا شروع کر دیں۔ چوتھا اور پانچواں طریقہ، الحمدللہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، ٹیلی گرام کا دور ہے۔ آپ جو حدیث پڑھیں، جو مثلا حدیث نمبر 2080 پر ہم نے دراسہ کیا، ظاہری بات ہے جامع معنی کوشش کرتے ہیں، کوئی بات رہے بھی نہ، کوئی کمی کوتاہی رہے نہ، اچھے سے اچھے انداز میں ہم تیاری کر کے درس دیتے ہیں۔ اس کے باوجود انسان ہے، جہاں ایک استاذ کا علم ختم ہوتا ہے، اللہ کی قسم وہاں سے علم شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مثلا ابو داؤد سرچ کریں کہ کن کن کبار محدثین کی شروحات یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ ان کو سنیں، شاملہ ہے اس سے مدد لیں، شاملہ عربی ہے، شاملہ اردو ہے، ان سے مدد لیں۔ فقہی مسئلہ ہو، جرح و تعدیل کا مسئلہ، علل کا مسئلہ، جرح و تعدیل کا مسئلہ ہے، کتب جرح و تعدیل کی طرف نکل جائیں۔
علل کا مسئلہ ہے کتب علل کی طرف نکل جائیں، علوم حدیث کا مسئلہ ہے کتب علوم حدیث کی طرف چلے جائیں۔ ایک حدیث کا فقہی مسئلہ سمجھنے کے لیے اگر 100 بھی کتاب کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں، ان بحوث کا خلاصہ نکال سکتے ہیں، اللہ کی قسم ضرور نکالیں، ضرور پڑھیں۔ یہ چند وہ معروضات تھیں جو میں آج کرنا چاہتا تھا، چونکہ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں، حج کی چھٹیوں میں ہماری کلاسیں بند رہیں۔ انشاءاللہ آج سے باقاعدہ ہماری تمام کلاسیں شروع ہو رہی ہیں، تو ان میری باتوں کو پلے باندھ آ جائے اور پوچھا جائے۔ 5ویں 6ٹھی بات، جو سمجھ نہ لگے پوچھا جائے، بارہا پوچھا جائے، بارہا پوچھا جائے، مجھ سے پوچھیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم جواب دیں گے۔ اگر آپ کو کسی مسئلہ میں اختلاف ہے، ہم سے بحث کریں، اپنے دلائل اکٹھے کریں، شیوخ کے ساتھ رابطے میں رہیں، ہماری بات کا رد کریں دلائل و براہین کے ساتھ۔ اللہ کی قسم اگر آپ کی بات صحیح ہوگی تو ہم کون ہیں؟ اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث کا یہی ترا امتیاز ہے کہ وہ دلیل کی بنیاد پر فوراً اپنی غلط بات سے رجوع کرتے ہیں۔ در مع دلیل، دلیل کے ساتھ پھر جانا، گھوم جانا، یہی اہل سنہ کا منہج ہے۔ اور ایک یہ بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں، ہم سارے دوستوں والے ہیں، رشتہ داروں والے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، بھائیوں والے ہیں۔ روزانہ جو کلاس ہم نے پڑھی ہے اس کلاس کو اپنے بھائیوں کو بھی سنائیں، بیٹھک میں اکٹھے کریں، جمع کریں، چھوٹے سے میک کا اہتمام کریں، سپیکر کا اہتمام کریں، 200-400 کا آ جائے گا، اس کا اہتمام کریں، اوپن آواز کے ساتھ، اوپن آواز کے ساتھ ساری فیملی کو یہ درود سنائیں۔ ہو سکتا ہے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی وجہ سے فیملی میں سے، گھر میں سے ایک ہی بچہ، ایک ہی میری ماں بہن بیٹی، ایک ہی بھائی بزرگ قرآن و سنت کے علم کی طرف آ جائے اور اس کا جینا مرنا قرآن و سنت کو سمجھنا، اس کو عام کرنا ہی بن جائے، قرآن و حدیث کا وہ خادم اور محدث بن سکتا ہے۔ ہمیں خیر کو پھیلانا چاہیے۔ سب سے آخری بات، جو چیزیں سنیں، جو ہمارے درس، لیکچر، دورہ جات ہو رہے ہیں، یہ وہ طلبہ طالبات جو ایڈمیشن لیتے ہیں، یہ وہ بھی فائدہ لے رہے ہیں کلاس رومز کے اندر، اور اوپن بھی ہماری ٹیم السنہ انٹرنیشنل کی ٹیم، میرے برخوردار، میرے بیٹے، میرے بھائی بہنیں، وہ ان چیزوں کو ہر جگہ نشر بھی کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ، ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کو فائدہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ ان کو عام کریں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے، یہ صدقہ جاریہ ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ اس خیر کو، اس قرآن و حدیث کی کلاسز کو اپنے تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ عام کیا جائے۔ اور پھر مبارک ہو، الحمدللہ یہ ہمارے دروس لفظ بلفظ کتابی شکل میں بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابو داود کی شرح بھی یہ جلد ہی ہم پہلی جلد لا رہے ہیں، اسی طرح مستدرک حاکم پر بھی ہمارا کام جاری ہے، دونوں طرح تقریراً تحریراً دونوں طرح جاری، انشاءاللہ جلد ہی ہم اس کو شائع بھی کریں گے۔ بلکہ انگلش میں بھی بعض ہمارے فاضل بیٹے وہ لکھ رہے ہیں ہماری شروحات، اللہ ان کو جزائے خیر دے، تو وہ انگلش میں بھی ہم شائع کریں گے۔ اگر آپ بھی کسی اور زبان کو جانتے ہیں، اردو سے کسی اور زبان کو، تو آپ کو اجازت ہے، ہم کون ہیں روکنے والے، ان چیزوں کو اپنی زبانوں میں کنورٹ کریں، لکھیں اور ان کو دنیا کے گھر گھر تک پہنچا دیں۔ یہ صدی، اس میں قرآن و سنت کو ہم نے بہت زیادہ عام کرنا ہے، چونکہ اللہ تعالی نے ہمیں صدی میں پیدا کیا ہے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ